یہ ہے مقبوضہ بلوچستان۔ آج اتوار 16 جولائی سال 2023 ہے۔ بلوچستان ٹوڈے سے آج کے علاقائی خبروں کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان الیاس بلوچ۔ آوارام پیراندر میں فوجی آپریشن بربریت جاری رہا۔ وڈ آج بھی ایک شخص آیا تھا کہ ان کے 2 رشتہ داروں کو ڈیتھ اسکواڈ کے کارندوں نے ایف سی کے قلعے کے سامنے سے اٹھا دیا ہے۔ سردار اختر جان مینگل۔ ضلع خضر تحصیل وڈ کے علاقہ زرچین میں 3 زوردار دھماکوں کی آوازیں سنی گئیں، تاہم یہ معلوم نہیں ہو سکا ہے کہ دھماکے کس نوعیت کے تھے۔ تربت فورسز چوکی پر بم حملہ، بلیدہ میں بلڈوزر کو آگ لگا دی گئی۔ بلوچ لبریشن آرمی کلات کوہنگ میں قابض پاکستانی فوج کے مرکزی کیمپ کو حملے میں نشانہ بنایا، جس میں 3 اہلکار زخمی ہو گئے۔ بلوچ بارکھان میں جاسوسی موبائل ٹاور کو مشینری سمیت دھماکے میں تباہ کر دیا ہے۔ ترجمان BLA آزاد۔ بلوچستان کے ضلع پنجگور میں سابق کمانڈر گلزار امام کے چھوٹے بھائی گوری امام نے خودکشی کر لی ہے، تاہم خودکشی کے محرکات معلوم نہیں ہو سکے ہیں۔ بلوچستان فائرنگ اور حادثات میں 11 افراد ہلاک، متعدد زخمی۔ بلوچستان ضلع آواران کے علاقہ پیراندر ضلع میں پاکستانی قابض فورسز نے ہفتے کی الصبح علاقے کو گھیرے میں لے کر آپریشن شروع کر دیا اور مذکورہ علاقے محاصرے میں رہے۔ اس دوران خواتین بچوں کو بھی محصور رکھا۔ آپ کو علم ہے مذکور محلے پر یہ پہلا اور آخری آپریشن نہیں تھا، اس سے قبل بھی یہاں کے خواتین حضرات کو تشدد کا نشانہ بنا کر گھروں میں لوٹ مار کرتے رہے ہیں۔ خصوصاً آوارام بینک کے سابق کیشیئر لیاقت ساجدی کے مرد رشتہ داروں کے علاوہ ان کے ضعیف العمر ماں سمیت بیوی، بچوں، بہن اور قریبی رشتہ داروں کے خواتین کو متعدد بار حراست میں لے کر لاپتہ کر دیا گیا ہے اور انہیں تشدد کا نشانہ بنا کر بارود، بم وغیرہ کے جھوٹے الزامات لگا کر پھنسانے کے لیے میڈیا ٹرائل کیا جاتا رہا ہے۔ بلوچستان نیشنل پارٹی کے سربراہ رکن قومی اسمبلی سابق وزیر اعلیٰ بلوچستان سردار اختر جان مینگل نے کہا ہے کہ وزیر داخلہ اور IG پولیس وڈ میں ایک شخص کی منتیں کر رہے ہیں جن کے عقوبت خانوں میں خواتین اور بچوں سمیت 17 لوگ قید ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ ریاست کو اپنے تجربات کا احساس نہیں ہو رہا ہے۔ خضدار میں ریاست کے اندر ریاست قائم کی گئی ہے۔ FC قلعے کے ساتھ ایک شخص کو مارنے کا لائسنس دے دیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ہمارے مطالبات کو غلط کہا جا رہا ہے۔ فیصلہ لوگوں کو کرنا ہے کہ مسئلہ زمین کا نہیں، مسئلہ ان لوگوں کا ہے جو عقوبت خانوں میں ہیں۔ جب تک انہیں بازیاب نہیں کیا جاتا ہم روڈوں سے قطعاً نہیں ہٹیں گے۔ انہوں نے کہا ہے کہ آج بھی ایک شخص آیا تھا کہ ان کے 2 رشتہ داروں کو ڈیتھ اسکواڈ کے کارندوں نے FC قلعے کے سامنے سے اٹھا دیا ہے۔ تربت میں بم دھماکہ اور فائرنگ۔ پولیس کے مطابق تربت سنگانی سر بورڈ کے قریب واقع فورس کے پوسٹ کو اتوار کی رات بم کا نشانہ بنایا گیا، جس کے بعد فورسز کی طرف سے فائرنگ کی گئی، تاہم اس سے کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ ادھر بلیدہ میں تربت سے زامران بلڈوزر لے جانے والے تعمیراتی کمپنی کے ٹریلر کو میں بلڈوزر ہفتے کے دن مسلح نامعلوم افراد نے حملے میں نشانہ بنا کر آگ لگا دی اور فرار ہو گئے۔ تربت پولیس کے مطابق ہفتے کو تربت کے علاقہ میری بگ میں نامعلوم مسلح افراد نے فائرنگ کر کے حسن جان نامی شخص کو ہلاک کر دیا۔ تربت تجابان کے علاقے میں ایک تیز رفتار زمبیات کی ٹکر سے رکشے میں سوار برکت ولد مرادات سکنہ تجابان نامی شخص ہلاک، جبکہ ان کے ساتھی زخمی ہو گئے۔ صحبت پور میں بجلی کا کرنٹ لگنے سے باپ بیٹی ہلاک ہو گئے۔ پولیس کے مطابق فضل الحق بگٹی اپنی بیٹی کو بچاتے ہوئے خود بھی ہلاک ہو گیا۔ ہرنائی کے علاقے سے جان محمد ولد محمد خان سکنہ محلہ ڈگاری شال نامی شخص کی نعش ملی ہے۔ جیونی گزشتہ روز کولانی ہور میں 2 کشتیوں کے حادثے میں ڈوب جانے والے ساجد ولد یامین سکنہ پسنی کی نعش برآمد ہوئی، جبکہ ندی میں گر کر ڈوب جانے والے لاپتہ اللہ بخش ولد خیر محمد کی نعش کی تلاش اب تک جاری ہے۔ اتھل بیلہ کے قریب مسافر کوچ تیز رفتاری کے باعث الٹ گئی، جس کے نتیجے میں 3 افراد ہلاک، جبکہ 20 سے زیادہ خواتین بچے زخمی ہو گئے۔ تربت سرکاری اسپتال میں سہولت موجود نہ ہونے پر ملیریا بخار میں مبتلا مہران نامی بچہ وفات پا گیا۔
وندر کراچی سے پنجگور جانے والی تیز رفتار ٹوری کار موٹر سائیکل کو بچاتے ہوئے بے قابو ہو کر الٹ گئی، جس کے نتیجے میں کار میں سوار خواتین اور بچے شدید زخمی ہو گئے۔